بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشؤم في ثلاث في الفرس والمرأة والدار أو كما قال. پروگرام اصلاح معاشرہ میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بدشگونی اور نحوست کی شرعی حیثیت۔ اس ضمن میں پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اس مکمل مذہب میں بدشگونی کی کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی چیز جس سے بدشگونی لی جائے۔ اسلام میں ایسا کوئی عمل نہیں۔ ہاں، نیک فعل لینا وہ ثابت بھی ہے اور وہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن بدشگونی، بدفعلی اور نحوست، کسی چیز کو منحوس کہنا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ ایک حدیث کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الشؤم فی ثلاث، کہ نحوست تین چیزوں میں ہے، فی الفرس والمرأة والدار، گھوڑے میں یعنی سواری میں، عورت میں یعنی عورت سے مراد بیوی، والدار اور گھر جہاں پہ انسان رہتا ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پہ بہت سے لوگوں کو یہ وہم ہوا ہے یا یہ شبہ ہوا ہے کہ شاید یہ تین چیزیں منحوس ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے عام معاشرے میں یہ سوال کرتے نظر بھی آئے ہیں کہ عورت منحوس ہے یا گھر منحوس ہے، اس میں نحوست ہوتی ہے، یا گھوڑے میں نحوست ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں۔ میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان کانا، اگر نحوست ہوتی، پھر آپ نے ان تین چیزوں کا ذکر فرمایا، ففی الفرس والمرأة والمسکن، گھوڑے میں ہوتی، عورت میں ہوتی یا گھر میں ہوتی، اگر نحوست ہوتی۔ یہ ایسا ہی ہے، یہ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، لیکن چونکہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، کسی نے نبی بننا ہی نہیں، تو اس لیے حضرت عمر بھی نبی نہیں ہے۔ ایسا ہی آپ نے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی کسی چیز میں تو وہ ان چیزوں میں ہوتی۔ تو اس ضمن میں دو باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شرعیت میں ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں نحوست نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طیارہ، کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی چیز منحوس نہیں ہے، کسی چیز میں نحوست نہیں ہے۔ یہ ہمارے اعمال کا ہی نتیجہ ہوتا ہے، برے اعمال کا، کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، اور یہ جو توہمات ہیں کہ جیسے بلی آگے سے گزر جائے تو ہم راستے سفر وہ لوگ نہیں کرتے تھے، عرب میں یہ چیزیں مشہور تھیں، یہ ہو جائے تو ہم ایسا نہیں کریں گے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ پہلی بات یہ ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ نحوست کسی چیز میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اسی ارشاد کو لیا جائے جو آپ نے فرمایا کہ نحوست تین چیزوں میں ہے، تو اس سے مراد، محدثین نے لکھا ہے کہ اس نحوست سے مراد یہاں پہ فتنہ ہے، کہ ان تین چیزوں میں فتنہ ہے۔ اب دیکھیں نا، اس میں آپ نے تین چیزیں گنوائی ہیں، عورت، گھر اور سواری۔ ان تین چیزوں میں کون سی ایسی مشترک بات ہے کہ جو ان تین چیزوں کے تعلق کو جوڑتی ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ انسان کی ضروریات میں شامل ہیں۔ عورت بھی، بیوی کا ہونا یہ اس کی ازدواجی زندگی کی ضرورت ہے، گھر کا ہونا ہر انسان کی خواہش ہے، ہر انسان کسی نہ کسی گھر میں رہتا ہے، سواری کا ہونا یہ ہر انسان کی خواہش ہے اور اس کی ضروریات میں شامل ہے۔ تو یہ تین چیزیں انسان کی ضروریات میں شامل ہیں، جس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین چیزوں میں نحوست ہے، مراد یہ تین چیزیں فتنہ ہیں، یہ انسان کے لیے فتنے کا سبب بن جاتی ہیں، اور اس کی وضاحت قرآن مجید سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد یہ فتنہ، یہ فتنے کا سبب ہے، آزمائش کا سبب ہے تمہارے لیے۔
بندہ گھر حاصل کرنے کے لیے، اپنے گھر کے حصول کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ حلال حرام جائز ناجائز کی تمیز کو بھی بھول جاتا ہے، سواری کے حصول کے لیے یا اسی طرح اپنی بیوی اور بچوں کے لیے وہ ان چیزوں میں فتنے میں آزمائش میں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تین چیزوں میں نحوست ہے، یعنی ان میں فتنہ ہے، ان میں آزمائش ہے انسان کے لیے، یہ فتنے کا سبب بن سکتی ہیں، آزمائش کا سبب بن سکتی ہیں۔ اور دوسری حدیث اسی کی وضاحت کرتی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو وہ ان چیزوں میں ہوتی۔ تو اس لیے ان دو تین باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری شریعت میں نحوست، بدفعلی اور کالی زبان، جس کو کہ فلاں بڑا کالی زبان والا ہے، اس نے یہ کہہ دیا تو ایسا ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو نیک فعلی، اچھی فعل نکالنا، کسی کا اچھا نام ہے اس سے یہ اچھی امید رکھنا کہ یہ اپنے نام کے مطابق، جیسا کہتے ہیں کہ اسم با مسمہ ہے، کہ اپنے نام کے مطابق وہی خصوصیات کا یہ حامل ہے، کسی کا اچھا نام ہے، تو یہ اچھی بات ہے، نیک فعلی ہے، اس کو شریعت میں اچھا سمجھا بھی گیا ہے۔ لیکن بدفعلی اور کسی طریقے سے کالی زبان کا ہونا اور نحوست کا ہونا، کسی چیز کا منحوس ہونا، یہ بذات خود کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔